اردو ڈرامہ پروفیسر ضیاء الرحمان صدیقی، ڈپارٹمنٹ آف اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔ ڈرامہ اردو کی ایک اہم صنف ہے۔ یہ لاطینی زبان کے لفظ ڈراؤ سے ماخوذ ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کو کسی عمل کی نقالی سے تعبیر کیا ہے۔ ڈرامہ خود زندگی نہیں ہے، مگر انسانی زندگی کو پیش کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ ڈرامہ صرف الفاظ، تصور، خیالات اور بیان ہی کا نام نہیں، بلکہ اس میں عمل ناگزیر ہے۔ یہ زندگی اور حقیقت سے قریب ہوتا ہے۔ کردار، مکالمے اور عمل کے ذریعے ہر طرح کی کیفیات و واقعات کو پیش کرنا ڈرامے کا مقصد ہوتا ہے۔ دوسری اصناف ادب کی طرح ڈرامہ بھی اپنی ادبی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ڈرامے کے تصور کے ساتھ اسٹیج کا تصور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ ڈرامے کی فنی کامیابی کے لیے جو اجزاء ضروری ہیں، انہیں ارسطو نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے: قصہ، اشخاص، الفاظ، خیال، آراستگی اور موسیقی۔ بعد کے 2 اجزاء کا تعلق ڈرامے کی پیشکش سے ہے، لیکن ڈرامے کے داخلی تجربات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی عناصر ڈرامے کے اجزاء ترکیبی کہے جا سکتے ہیں۔ ان میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان چاروں میں کون پہلے ہو، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ چاروں ایک دوسرے پر منحصر ہیں، یعنی قصہ یا پلاٹ، کردار، مکالمہ اور مرکزی خیال۔ مغرب میں ڈرامے کو اس کے داخلی مزاج اور اثرات کے نقطۂ نظر سے المیہ اور طربیہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ٹریجڈی اور کامیڈی۔ ٹریجڈی یا المیہ ایسے ڈرامے کو کہا جاتا ہے جن میں حزن و یاس اور شکست و محرومی کے جذبات شامل ہوں، جس کی فضا میں رنج و غم بھرا ہوا ہو، لیکن انجام بخیر ہو۔ کبھی کبھی انجام بھی غمگین ہوتا ہے۔ مغرب میں المیہ ڈرامے کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ ایسا ڈرامہ جس میں فرحت، مسرت، خوشی اور اطمینان بخش تاثر ہو، اسے طربیہ ڈرامہ کہتے ہیں۔ اس میں انجام مسرت آمیز ہوتا ہے۔ قدیم ہندوستانی ڈراموں میں یہ قسم زیادہ مقبول ہے۔ فرصت اور فراغت کے لمحات کم ہونے کی وجہ سے ڈرامے کئی حصوں میں بٹ گئے، مثلا ایکانکی یا یکبابی ڈرامہ۔ ریڈیو کے لیے جو ڈرامے لکھے گئے وہ ریڈیائی ڈرامے کہلائے۔ اردو ڈرامے کی ابتدا واجد علی شاہ کے ڈرامے رادھا کنہیا کے قصے رہس سے ہوتی ہے، جسے اسٹیج پر ریہرسل کے انداز میں پیش کیا گیا۔ اسٹیج کے لیے واجد علی شاہ نے اپنی بعض مثنویوں کو بھی ڈرامے کی شکل دی۔ اسی شاہی ذوق و شوق کے نتیجے میں لکھنؤ میں ڈرامے کا عام شوق پیدا ہوا، اور پھر امانت کی اندر سبھا جیسی بے مثال تمثیلی تخلیق وجود میں آئی۔ اندر سبھا کو اس زمانے میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی، اور اندر سبھا کو اردو کا پہلا باضابطہ ڈرامہ تسلیم کیا گیا۔ واجد علی شاہ کے رہس اور لیلا، امانت کی اندر سبھا اور بعد میں بمبئی اور کلکتہ کی تھیٹرکل کمپنیوں نے اردو ڈرامے کے فن کو پروان چڑھایا، لیکن اس دور میں ڈرامے کی ادبی حیثیت قائم نہ ہو سکی۔ اردو میں ادبی ڈرامے کا آغاز آغا حشر کاشمیری سے ہوتا ہے۔ آغا حشر سے پہلے کسی نے سنجیدگی سے ڈرامے کی ادبی حیثیت پر توجہ نہیں کی۔ اسی زمانے میں بیتاب، طالب، مہدی حسن وغیرہ نے ڈرامے کے ترجموں کا سلسلہ شروع کیا، اور زیادہ تر شیکسپیئر کے ڈرامے ترجمہ ہوئے۔ آغا حشر کاشمیری کو اردو ادب کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔
ان کے مشہور ڈرامے سید ہوس، اسیر حرص، میٹھی چھری، سفید خون، شام جوانی اور آنکھ کا نشہ وغیرہ اہم ہیں۔ آغا حشر کے بعد حکیم احمد شجاع نے بھی ڈرامہ نویسی کو آگے بڑھایا۔ ان کے ڈرامے آخری فرعون، دلہن، بھارت کا لال اور باپ کا گناہ کافی مشہور ہیں اور ادبی حیثیت کے حامل ہیں۔ اردو ڈرامے کی روایت میں پارسی تھیٹر اور اپٹا کا اہم رول ہے۔ محمد عمر اور نور الہی دونوں نے اردو ڈرامے کی بہت خدمت کی، اس لیے دونوں کے نام ایک ساتھ لیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈرامے پر اردو میں ناٹک ساگر نام کی کتاب لکھی اور جدید طرز کے ڈراموں کو اردو کا جامہ پہنایا۔ روح سیاست میں ابراہیم لنکن کی زندگی کے چند واقعات شامل ہیں۔ یہ اردو میں اپنی طرز کا پہلا ڈرامہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ترجمہ شدہ ڈراموں میں جان ظرافت، طنز کی موت، تین ٹوپیاں قابل ذکر ہیں۔ عابد حسین بھی اردو ڈرامہ نویسی میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ پردہ غفلت ان کا مشہور ڈرامہ ہے۔ اس میں مسلم معاشرت کی سچی تصویر دکھائی گئی ہے۔ اشتیاق حسین بھی مختصر ڈرامہ نویسی کا سنجیدہ مذاق رکھتے ہیں۔ ان کے ڈرامے معلم اسود، گناہ کی دیوار، سید زبوں اور ہمسات مشہور ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور سلیس ہے، جو فن کے اعتبار سے بھی ایک معیاری ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ امتیاز علی تاج ایک مشہور انشا پرداز ہیں۔ ان کا مشہور ڈرامہ انارکلی ہے، جو 1922 میں لکھا گیا۔ یہ 3 ایکٹ کا حزنیہ یا المیہ ڈرامہ جو اپنے تاریخی قصے اور فن کے اعتبار سے مکمل ہے۔ پلاٹ کی ترتیب اور انداز بیان کے اعتبار سے انارکلی امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں اکبر، سلیم اور انارکلی اہم کردار ہیں۔ انارکلی کے علاوہ انہوں نے گونگی جورو، چیچا چھکن اور کمرہ نمبر 5 کے علاوہ اور بھی ڈرامے لکھے، لیکن انارکلی کو جو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی وہ کسی اور کو نہ مل سکی۔ اردو ادب کا یہ شاہکار ڈرامہ تسلیم کیا گیا۔ محمد مجیب کا ڈرامہ کھیتی قومی اصلاح کو پیش نظر رکھ کر لکھا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں عبدالغفور کے کردار میں جوش و خروش ہے، زبان صاف اور آسان ہے اور ڈرامہ اسٹیج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محمد مجیب کے 7 ڈرامے اور بھی ملتے ہیں۔ موجودہ دور کے ڈرامہ نویسوں میں حبیب تنویر اپنے ڈرامے آگرہ بازار کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ آگرہ بازار کو ایک ادبی حیثیت حاصل ہے اور محمد حسن کو اردو ادب میں اپنی تنقید نگاری کے ساتھ ڈرامہ نویسی کے لیے بھی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ زحاق ان کا فنی و ادبی دونوں اعتبار سے مکمل ڈرامہ ہے۔ اس کے علاوہ پیسہ اور پرچھائیں میرے اسٹیج ڈرامے بھی ان کے اچھے ڈرامے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ایمرجنسی کے دوران محمد حسن نے ڈرامہ زحاق لکھا، اسٹیج بھی کیا گیا۔ ان کے ڈرامے مور پنکھی، کوہرے کا چاند، پیسہ، پرچھائیں بہت مقبول ہوئے۔ ریڈیائی ڈرامے 1926 سے 1952 تک بڑی تعداد میں لکھے گئے۔ ریڈیائی ڈرامے لکھنے والوں کی تعداد بھی کافی ہے۔ ترقی پسند فکر سے وابستہ ہر ادیب، چاہے وہ شاعر ہو، افسانہ نویس ہو، ناول نگار ہو، سب نے ریڈیائی ڈرامے کو فروغ دیا۔ ترقی پسند تحریک کی نمائندہ شخصیت رشید جہاں نے بھی ریڈیائی ڈرامے لکھے۔ ان کا ایک اہم ڈرامہ پردے کے پیچھے انگارے میں شامل ہے۔ سجاد ظہیر نے بھی ریڈیائی ڈرامے لکھے اور ان کے بعد کی آنے والی نسلوں نے تو کئی ریڈیائی ڈرامے لکھے۔
منٹو نے خاص طور پر نثری ڈرامے لکھے ہیں۔ جنازے منٹو کے ڈراموں کا مجموعہ ہے جن میں نفسیاتی بصیرت، لطیف طنز اور تاثرات کی شدت نمایاں ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے اپنے ڈراموں میں انسان دوستی اور درد مندی کے احساسات کو جگہ دی ہے۔ سات کھیل ان کے ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ ہے۔ کرداروں کا نفسیاتی مطالعہ ان کے یہاں بہت گہرا ہے۔ کرشن نے بھی ریڈیائی ڈراموں میں تاب آزمائی کی۔ دروازہ ان کے ڈراموں کا مجموعہ ہے۔ عصمت چغتائی نے اپنے ڈراموں میں متوسط طبقے کی گھریلو زندگی کے مسائل اور عورت کی نفسیات کو موضوع بنایا ہے۔ ان کی زبان سادہ و مکالمے برجستہ اور چست ہیں۔ نیلی رگیں، دھانی باکیں ان کے مشہور ڈرامے ہیں۔ اپیندر ناتھ اشٹ بھی اپنی ڈرامہ نویسی کے لیے اردو ادب میں ہمیشہ یاد رہیں گے۔ علی سردار جعفری نے ادبی یکبابی اور ریڈیائی سبھی طرح کے ڈراموں میں طب آزمائی کی ہے۔ ان کا یکبابی ڈرامہ سپاہی کی موت ہے یہ کس کا خون کئی ایکٹ پر مشتمل ہے، جو ایک ادبی ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ مرزا ادیب کے ڈراموں کے 3 مجموعے لہو اور قالین، آنسو اور ستارے اور پس پردہ شائع ہو چکے ہیں۔ موجودہ دور کے ڈرامہ نگاروں میں امین حنفی، قمر جہاں، محمد حسن، ریوتی سرن شرما، سوریا بانو اپیا اور انور سدید اپنی ڈرامہ نویسی کے لیے ہمیشہ یاد کیے جاتے رہیں گے۔